حدیث نمبر 31 زہد کی حقیقت و فضیلت عن ابی العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال أزهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حدیث حسن رواہ ابن ماجہ وغیرہ بأسانید حسنہ۔ ترجمہ: سہل بن ابو العباس سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائے جسے میں کر لوں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں زہد بے رغبتی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے بے رغبت رہو تو لوگ بھی تم سے محبت کریں گے۔ ابن ماجہ وغیرہ۔ یہ حدیث حسن ہے۔ شرح الالفاظ: احبنی اللہ، اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے، واحبنی الناس، لوگ مجھ سے محبت کرے۔ ازہد، زہد کا لغوی معنی کسی چیز کو حقیر جانتے ہوئے اس سے اعراض کرنا اور شرعاً جس چیز کا حلال اور جائز ہونا یقینی ہو اس سے بقدر ضرورت حاصل کرنا زہد کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرمایا، حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا یا مال کو ضائع کرنا زہد نہیں، بلکہ حقیقی زہد یہ ہے کہ اپنی وسائل کی بجائے اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد اور یقین کیا جائے۔ یحبک الناس، چونکہ دنیا لوگوں کی محبوب اور دل پسندیدہ ہے، لہذا جب تو ان کی پسندیدہ اور محبوب چیز سے اعراض کرے گا وہ تجھ سے محبت کریں گے، کیونکہ جب انسان کسی کے ساتھ اس کی پسندیدہ چیز میں شریک نہ ہو تو وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا ارشاد ہے، انسان لوگوں کی نظروں میں اس وقت تک معزز رہتا ہے جب تک ان کے اموال کا لالچی نہ ہو۔ فوائد و احکام۔ پوائنٹ فرسٹ، اس حدیث میں اللہ اور اس کے بندوں کی محبت حاصل کرنے کا گر سکھایا گیا ہے۔ انسان کی اس سے بڑھ کر سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے خالق اور تمام مخلوقات کے یہاں محبوب ہو جائے۔ پوائنٹ سیکنڈ، دنیا سے زہد و بے رغبتی ایک فضیلت والا عمل اور اللہ کی محبت کا باعث ہے۔ زہد آخرت میں نفع نہ دینے والی تمام چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے۔ زہد کی بنا پر انسان دنیا کی طرف مائل نہیں ہوتا، بلکہ اس کی حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی مصداق ہوتی ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی پردیسی یا راہ گزار مسافر۔ زہد دنیا سے کنارہ کشی کا نام نہیں، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اور اس کے جائز نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے دلچسپی، اس کی لالچ اور اس کی محبت دل سے نکال دینے کا نام ہے۔ دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، سورۃ الحدید، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ نیز ارشاد الہی ہے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، سورۃ العنکبوت۔
یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اور بے شک آخرت کا گھر وہی ہمیشہ کا گھر ہے اگر وہ جانتے ہوتے۔ دنیا کی عیش و راحت کے لیے بعض لوگ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، جبکہ آخرت کی سزا کے مقابلے میں دنیا کی عیش و راحت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بروز قیامت جہنمیوں میں سے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال رہا ہوگا۔ اس سے جہنم میں ایک گھوٹا دے کر پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی راحت دیکھی؟ کیا کبھی تجھ پر خوشحالی کا گزر ہوا؟ وہ کہے گا، نہیں، اللہ کی قسم اے میرے رب۔ اور جنتیوں میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ دکھی اور مصیبت زدہ تھا۔ اسے جنت میں ایک مرتبہ داخل کیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی سختی اور تنگی دیکھی ہے؟ کیا تیرے ساتھ کبھی سختی کا گزر ہوا؟ وہ کہے گا، نہیں، اللہ کی قسم میرے ساتھ کبھی سختی کا گزر نہیں ہوا، نہ کبھی میں نے سختی اور تکلیف دیکھی۔ صحیح مسلم۔ پوائنٹ تھرڈ، لوگوں کی محبت حاصل کرنے کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں میں پائی جانے والی چیزوں کی لالچ نہ کی جائے، بلکہ ان کے مال و دولت سے زہد و بے رغبتی اختیار کی جائے، کیونکہ انسان اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے والے کو اپنے سے کمتر و حقیر اور ایک بوجھ سمجھتا ہے۔ مال خرچ کرنے میں گرانی محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائل سے بغض و نفرت اور کراہت پیدا ہوتی ہے۔ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے فکر و غم اور بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر بندوں سے بے نیاز ہو کر اپنی ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر دے، اسی پر اعتماد و توکل کرے، اسی سے اپنی مرادیں مانگے، کیونکہ اس کے فضل و کرم کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، تو اس سے جہاں اس کے قلب و روح کو اطمینان و سکون نصیب ہوگا، وہی اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر مشکل کو آسان کر دے گا، ہر دشواری کو سہولت میں بدل دے گا، اس کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی، اس کے سارے غم دور کر دے گا، اور اسے ایسی قابل رشک آزادی عطا فرمائے گا جس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی چیز نہیں۔ پوائنٹ فورتھ، دنیا سے زہد بے رغبتی جب تک شرعی حدود میں ہو قابل تعریف ہے، لیکن اگر ان حدود سے تجاوز کر جائے تو وہ قابل مذمت ہو جاتی ہے۔ گمراہ صوفیوں نے زہد کے نام پر خلوت گزینی اور خانقاہ نشینی ایجاد کی، پھر جہالت میں غوطہ زنی کر کے ہر دلالت کو فروغ دیا، لہذا افراط و تفریط سے خبردار رہنا نہایت اہم ہے۔ کچھ لوگوں نے حلال کمانے، شادی بیاہ کرنے، اولاد کی تعلیم و تربیت میں مشغول ہونے اور علم حاصل کرنے کو بھی دنیا داری سمجھ لیا ہے، حالانکہ ان امور کا اسلامی شریعت میں حکم دیا گیا ہے اور انہیں امور پر اسلامی تمدن قائم ہے۔ حدیث نمبر 32، ضرر رسانی اور بطور انتقام ضرر سے احتراز۔ عن ابی سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، حدیث حسن رواہ ابن ماجہ والدارقطنی وغيرهما مسندا، ورواه مالك في المؤتى مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا۔ ترجمہ، سعد بن مالک بن سنان ابو سعید سعد بن مالک بن سنان خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کو از خود ضرر پہنچاؤ نہ ضرر کا انتقام لو۔ یہ حدیث حسن ہے۔ ابن ماجہ اور دارقطنی وغیرہ نے مسندن روایت کیا ہے، اور معطا میں امام مالک نے عمر بن یحییٰ سے مرسلن روایت کیا اور ابو سعید کو ساکت کر دیا ہے، مگر اس حدیث کی کئی سندیں ہیں جو ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہے۔ شرح الالفاظ۔ لا ضرر، یہ لفظ ضرہ و ضرہ سے مشتق ہے۔ ضر النفع کی ضد ہے۔ اس کا معنی ہے کہ کسی کو ضرر نہ پہنچاؤ اور مطلقاً کسی کا کوئی نقصان نہ کرو۔ ولا ضرار، اور کسی کو انتقاماً بھی ضرر نہ پہنچاؤ۔ فوائد و احکام۔ پوائنٹ فرسٹ، یہ حدیث دین کا ایک اہم اصول بیان کرتی ہے، وہ یہ کہ شرعی طور پر ضرر کو ختم کر دیا گیا ہے، لہذا کسی مسلمان کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو کسی قسم کا ضرر پہنچانا جائز نہیں، خواہ قول و فعل سے ہو یا ناحق اشارے سے، اور خواہ ضرر پہنچانے والے کو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو۔ اگر کسی نے کسی کو کوئی ضرر پہنچایا تو بھی بدلہ میں از خود ضرر پہنچانا جائز نہیں، بلکہ حاکم اور قاضی کے پاس معاملہ لے جانا چاہیے۔ اس حدیث کے تحت بہت سے فقہی مسائل آتے ہیں، جن میں سے چند کا ہم یہاں بطور مثال ذکر کرتے ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، ایک پڑوسی کے لیے اپنی ملکیت میں کوئی ایسا عمل کرنا حرام ہے جس سے اس کے پڑوسی کو ضرر ہو، مثلا اپنی زمین میں گڑھا کھودنے یا حمام بنانے یا چکی لگانے یا تنور جلانے سے اگر پڑوسی کو ضرر پہنچ رہا ہے تو یہ اعمال حرام ہوں گے۔ پوائنٹ سیکنڈ، پڑوسی کی دیوار میں اس کی اجازت کے بغیر میخ گاڑنا یا تاک کھولنا حرام ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اگر پڑوسی کے ساتھ کسی مشترک دیوار گر جائے یا چھت گر جائے یا گرنے سے نقصان کا خطرہ ہو تو دونوں کو مل کر اسے درست کرنا ہوگا، اور اگر کوئی ایسا نہ کرے تو اسے ایسا کرنے کے لیے مجبور کیا جائے گا۔ پوائنٹ فورتھ، بیوی کو تنگ کرنا اور اسے تکلیف پہنچانا تاکہ وہ خود کھلا لے لے، یہ حرام ہے۔ پوائنٹ ففتھ، بچے کی وجہ سے بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کو تکلیف پہنچائے یا نقصان میں مبتلا کرے تو یہ عمل بھی حرام ہے۔ پوائنٹ سکس، کسی وارث کی وجہ سے مورث کو نقصان پہنچانا یا وصیت کرنے والے کا اپنی وصیت میں ضرر پہنچانا حرام ہے۔ پوائنٹ نمبر سیکنڈ، اسلام میں ضرر پہنچانا ممنوع ہے اور اس کے مقابلے میں اچھے برتاؤ کا حکم آیا ہے۔ حدیث نمبر 33، اثبات دعوی۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يؤتى الناس بدعواهم لأدعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر۔ حدیث حسن رواہ البیہقی وغیرہ ہکذا وبعضہ فی الصحیحین۔ ترجمہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو صرف ان کے دعووں کی بنیاد پر دے دیا جائے تو کچھ لوگ دوسروں کے جان و مال کا دعویٰ کر بیٹھیں گے، دعوے دار کو دلیل دینا ہوگا اور انکار کرنے والے کو قسم کھانی ہوگی۔ بیہقی وغیرہ۔ یہ حدیث حسن ہے، اس کا کچھ حصہ صحیحین میں مروی ہے۔ شرح الالفاظ۔ البینۃ علی المدعی، یعنی دعویٰ کو واضح دلائل سے ثابت کرنا مدعی کے ذمہ ہے، کیونکہ
وہ زہر کے خلاف دعویٰ کر رہا ہے۔ اصل اصول یہ ہے کہ لوگ ذمہ سے بری ہے جب تک کہ دعویٰ کو مدلل ثابت نہ کیا جائے۔ والیمین علی من انکر، یعنی مدعا علیہ اپنی صفائی میں قسم اٹھائے اور اس کی قسم قبول کی جائے گی، کیونکہ اصل اصول برات ذمہ ہے۔ فوائد و احکام۔ پوائنٹ فرسٹ، یہ بڑی عظیم حدیث ہے، اختلافات و تنازعات کے وقت فیصلہ کی بنیاد ہے۔ ایک آدمی دوسرے شخص پر کسی حق کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرا اس کا انکار کرتا ہے، یا ایک شخص اپنے اوپر کسی ثابت حق کی ادائیگی کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرا انکار کرتا ہے، تو آخر اس نزاع کا حل کیا ہوگا؟ حق و ناحق کیسے معلوم ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بتا کر کہ مدعی کو دلیل پیش کرنی ہوگی اور دلیل نہ ہونے کی صورت میں مدعا علیہ حلف اٹھائے گا، حل اختلاف کا ذریعہ بتایا۔ پوائنٹ سیکنڈ، یہ حدیث ہر قسم کے دعاوی میں عام ہے۔ جو شخص کسی پر کسی حق یا قرض یا سامان کا دعویٰ کرے تو اس سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا۔ صحیح دلیل پیش کرنے کی صورت میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اگر صحیح دلیل پیش نہ کر سکا تو مدعا علیہ حلف اٹھا کر اس تہمت سے بری ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص اپنے اوپر ثابت حق سے برات کا دعویٰ کرے اور صاحب حق کا انکار کرے تو جب تک وہ اپنی برات اور حق کی ادائیگی کی دلیل پیش نہ کرے اس کے ذمے حق کو ثابت مانا جائے گا، کیونکہ یہی اصل ہے۔ البتہ صاحب حق کو حلف اٹھانا ہوگا کہ اس کا حق فلاں کے ذمہ باقی ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، کسی مدعی کو صرف اس کے دعویٰ کی بنیاد پر کوئی چیز نہ دی جائے گی، کیونکہ اگر ایسا ہو جائے تو کچھ لوگ دوسروں کی جان و مال کا دعویٰ کر دیں گے اور شر و فساد اس قدر بڑھ جائے گا کہ اس کا روکنا ممکن نہ ہوگا اور لوگوں کی جان و مال غیر محفوظ ہو جائے گی۔ اس حکم سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت انتہائی کامل اور حقوق انسانی کی محافظ ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو جبکہ یہ اس رب کریم کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو علم و حکمت والا اور اپنے بندوں پر بڑا رحیم و کریم ہے۔ اسلامی شریعت کے تمام احکام عدل و انصاف، رحم و کرم اور مظلوم کی حمایت پر مبنی ہے۔ حدیث نمبر 34، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ رواہ مسلم۔ ترجمہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، تم میں سے جو شخص کوئی منکر برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل سے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ صحیح مسلم۔ شرح الالفاظ۔ من رعا، جو دیکھے، منکرن، واجب کا ترک یا حرام کا ارتکاب، وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، اسے منکر برائی کہتے ہیں۔ فلیغیرہ، اسے بدلے، یہ شرعاً واجب ہے۔ اگر اس کی خبر بہت سے لوگوں کو ہو تو یہ عمل فرض کفایہ ہے ورنہ فرض عین۔ اضعف الایمان، ثواب اور درجہ کے لحاظ سے یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ فوائد و احکام۔ پوائنٹ فرسٹ، یہ حدیث انکار منکر کے وجوب کی دلیل ہے۔ منکر برائی کا انکار ایک فریضہ اور ایمانی وصف ہے جس کی ادائیگی ہاتھ یا زبان یا دل سے حسب استطاعت ضروری ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ،
حدیث کے الفاظ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص منکر کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اسی پر انکار لازم ہے، مگر چونکہ رویت علم کے معنی میں بھی آتا ہے اس لیے زیادہ راجع یہی ہے کہ یہ حدیث دیکھنے اور جاننے والوں کو شامل ہے، لہذا ہر اس شخص پر انکار منکر ضروری ہے جسے منکر کا علم ہو یا کسی نے منکر کو دیکھا ہو۔ پوائنٹ تھرڈ، انکاری منکر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر طاقت ہو تو ہاتھ سے روکے، مثلا حاکم اپنے محکوموں کو، آدمی اپنے گھر والوں کو، استاد اپنے طلباء کو۔ انکار کے مفہوم میں اس منکر کو ختم کرنا، اس کے مرتکب کو تنبیہ، سزا کی دھمکی اور سزا دہی وغیرہ سب داخل ہے۔ پوائنٹ فورتھ، انکار منکر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ جسے ہاتھ سے انکار کی طاقت نہ ہو وہ اپنی زبان استعمال کرے، پند و نصیحت کرے اور دنیاوی و اخروی سزا کا خوف دلائے۔ چونکہ قلم بھی ایک زبان ہے اس لیے کسی برائی کے خلاف کتاب تصنیف کرنا، لٹریچر تحریر کرنا، اخبارات و مجلات میں مضامین لکھنا، اس منکر کے خطرات و نقصانات سے لوگوں کو خبردار کرنا اور اس سے بچنے کے طریقے بتانا بھی زبان سے روکنے میں داخل ہے۔ پوائنٹ ففتھ، انکار منکر کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ دل سے انکار کرے۔ دل سے انکار ہر مسلمان پر فرض ہے کیونکہ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے جس کے بعد کوئی درجہ نہیں۔ بعض احادیث میں صراحت کے ساتھ یہ الفاظ آئے ہیں کہ اس کے بعد رائی کی دانہ برابر بھی ایمان باقی نہیں رہتا۔ دل کے انکار کا مطلب یہ ہے کہ اس منکر کو ناپسند کرے، اس کے وجود سے اس کو دلی تکلیف ہو اور اس کی یہ نیت ہو کہ جب بھی زبان یا ہاتھ سے اس برائی کی ختم کرنے کا موقع ملے گا فوراً اپنی طاقت کے مطابق اسے ختم کرے گا۔ پوائنٹ سکستھ، ایمانی خصلتوں میں فرق کے مراتب ہے۔ ہاتھ سے انکار کرنے والا صرف دل سے انکار کرنے والے سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ایک شخص اگر کوئی ایمانی کام اپنی عاجزی اور ناتوانی کی بنا پر انجام دے پاتا تو وہ اگرچہ گناہگار نہیں لیکن اس کے بنسبت وہ شخص افضل ہے جو وہ ایمانی کام انجام دے رہا ہے۔ اس اصول کی شریعت میں کئی مثالیں ہیں۔ ایک مثال عورتوں سے متعلق وارد وہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عورتوں کے دین کی کمی یہ ہے کہ وہ ہر مہینے کئی دن اور کئی راتیں صلاۃ نہیں پڑھتے، مراد حیض ماہواری کے ایام ہے، جبکہ ان دنوں میں خود شریعت نے انہیں صلاۃ سے روک دیا ہے، اس کے باوجود اس سے دین کی کمی بتایا گیا۔ دوسری مثال یہ ہے کہ ایک امیر اپنے صدقہ و خیرات کی بنا پر اس فقیر سے افضل ہے جو صدقہ و خیرات نہیں کر سکتا، گرچہ وہ صدقہ و خیرات نہ کرنے کی بنا پر گناہگار اور قابل ملامت نہیں ہے۔ پوائنٹ سیونتھ، انکار منکر کی چار حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ منکر ختم ہو جائے اور اس کی جگہ پر معروف آ جائے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ منکر کم ہو جائے اگرچہ پوری طرح ختم نہ ہو۔ تیسری حالت یہ ہے کہ منکر تو ختم ہو جائے لیکن اسی جیسا دوسرا منکر اس کی جگہ لے لے۔ چوتھی حالت یہ ہے کہ منکر تو ختم ہو جائے لیکن اس کی جگہ پر اس سے بڑا منکر آ جائے۔ پہلی دو حالتوں میں انکار مشروع ہے، تیسری حالت میں اجتہاد و کوشش کی ضرورت ہے اور چوتھی حالت میں انکار حرام ہے۔ پوائنٹ ایٹھ، برائیوں کے انکار میں اگر مسلمان کوتاہی برتنے لگیں گے تو اس کا انجام نہایت بھیانک ہوگا، اللہ کی لعنت کے سزاوار اور اس کی رحمت سے دوری کے مستحق ہو جائیں گے۔ دنیا میں ہلاکت و بربادی ان کا مقدر ہو جائے گی اور ایسی سزا سے دوچار ہو جائیں گے کہ دعائیں کرتے رہیں گے مگر قبول نہیں ہوں گے۔ حدیث نمبر 35، اسلامی معاشرت کے چند اصول۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض
وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذب ولا يحقره التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وإرضه، رواہ مسلم۔ ترجمہ: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: باہم حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ میں ڈالنے کے لیے باؤ نہ بڑھاؤ، آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، کوئی اپنے بھائی کی بھائی پر بائی نہ کرے، آپس میں اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کو بے سہارا نہیں چھوڑتا، نہ اسے حقیر سمجھتا ہے اور نہ ہی اس سے جھوٹ بولتا ہے، تقوی یہاں ہے، اور اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا 3 بار۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، ایک مسلمان کا سب کچھ دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون بھی اور اس کی دولت اور عزت بھی۔ صحیح مسلم، ابو داود اور ترمذی وغیرہ۔ شرح الالفاظ: لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، دوسرے سے زوال نعمت کی تمنا کرنا حسد کہلاتا ہے، اس کی حرمت پر اجماع ہے۔ وَلَا تَنَاجَشُوا، تم قیمت میں اضافہ نہ کرو، بازار میں کسی چیز کی فروخت کا اعلان ہو رہا ہو، خود خریدنے کا ارادہ نہ ہو مگر خواہ مخواہ قیمت بڑھا دینا تاکہ دوسرے کو یہ چیز مہنگی ملے، اسے نجش کہتے ہیں اور یہ حرام ہے۔ وَلَا تَبَاغَضُوا، آپس میں بغض نہ رکھو اور بغض کے اسباب اختیار نہ کرو۔ وَلَا تَدَابَرُوا، ایک دوسرے کو پشت نہ کرو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو۔ وَلَا يَخْذُلْهُ، مسلمان کی جائز نصرت و مدد ترک نہیں کرتا، بالخصوص ضرورت و احتیاج کے موقع پر۔ وَلَا تَكْذِبْهُ، مسلمان کسی دوسرے سے جھوٹ نہیں بولتا۔ وَلَا يَحْقِرُهُ، اسے حقیر نہیں جانتا۔ بِحَسْبٍ، کافی ہے۔ فوائد و احکام۔ پوائنٹ فرسٹ، اس حدیث میں ایک پرامن اور مستحکم معاشرہ کی تعمیر و تشکیل کی بنیادی اینٹوں کا ذکر کیا گیا ہے، نیز ان بد اخلاقیوں سے منع کیا گیا ہے جو سماج کے لیے ناسور کی حیثیت رکھتی ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، حسد ایک بدترین اخلاقی مرض ہے، اسلام نے اسے حرام کر دیا ہے۔ حسد یہ ہے کہ انسان دوسرے پر اللہ کی نعمت کو ناپسند کرے یا دوسرے سے اللہ کی نعمت کی چھن جانے کی تمنا کرے۔ حسد کے بے شمار نقصانات ہیں، جن میں سے چند یہ ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ کے فیصلہ سے ناراضگی، کیونکہ محسود کو ملی ہوئی نعمت اللہ کی طرف سے ہے، اس پر اگر کوئی اپنے باعث سے حسد کرتا ہے تو گویا اللہ کی تقدیر اور تقسیم پر راضی نہیں، لہذا اس کے ایمان و تقوی میں خلل اور نقص ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، حاسد اور محسود میں عداوت، کیونکہ عداوت و دشمنی حسد کا لازمی نتیجہ ہے، بسا اوقات اس میں زیادتی بھی ہو جاتی ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، تنگ دلی اور فکر و غم، کیونکہ محسود کو ملنے والی ہر نئی نعمت حاسد کے حسد کی آگ کے لیے نیا ایندھن ثابت ہوتی ہے، جس سے حاسد کے فکر و غم اور جلن میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ پوائنٹ فورتھ، یہود و نصارہ کی مشابہت، حسد اللہ کی مخلوق میں سب سے خبیث اور خسیس و ذلیل قوم یہودیوں اور نصرانیوں کی صفت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، سورۃ البقرہ۔ ان اہل کتاب یہود و نصارہ کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد و بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔
حسد کرنے سے یہود و نصارہ کی مشابہت ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے اس کا تعلق انہی کے ساتھ ہے۔ پوائنٹ ففتھ، اللہ کے ساتھ بے ادبی، کیونکہ حاسد گویا اللہ کے فیصلہ پر راضی نہیں ہے۔ حسد نے ہی ابلیس کو آدم کا سجدہ کرنے سے روکا، حسد نے ہی قابل کو حابیل کے قتل پر ابھارا، حسد نے ہی برادران یوسف علیہ السلام کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ یوسف علیہ السلام جیسے عزیز اور معصوم بھائی کو اندھے کنویں میں پھینک دے اور اپنی دانستی کے مطابق ان کی زندگی کا خاتمہ کر دے۔ البتہ یاد رہے کہ حسد بعض حالات میں جائز و قابل تعریف بھی ہے، جسے رش کہتے ہیں، یعنی انسان دوسرے کی نعمت کی طرح خود پانے کی تمنا تو کرے مگر دوسرے پر اللہ کی نعمت کو ناپسند نہ کرے، نہ ہی اس سے اس نعمت کی زوال کی تمنا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حسد صرف دو چیزوں میں درست ہے، ایک اس شخص سے جسے اللہ نے مال سے نوازا ہو اور پھر حق کی راہ میں خرچ کرنے پر لگا دیا ہو، دوسرے اس شخص سے جس سے اللہ نے علم و حکمت عطا کی ہو اور وہ اس کے ذریعے فیصلے کرتا ہو اور اس کی تعلیم دیتا ہو۔ پوائنٹ تھرڈ، نجش حرام ہے۔ نجش یہ ہے کہ جو شخص کوئی سامان خریدنا نہیں چاہتا وہ خریدار یا بائی میں سے کسی ایک کو فائدہ اور دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے اس سامان کا بھاؤ بڑھا دے، اس کے حرام ہونے کی حکمت یہ ہے کہ یہ سراسر فریب اور دھوکہ ہے، نیز اس ہمدردی و خیر خواہی کے بھی خلاف ہے جسے ہر مسلمان پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ پوائنٹ فورتھ، آپس میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے بغض رکھنا حرام ہے، کیونکہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے اور بھائی چارگی کا تقاضا آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہے، نہ کہ بغض و نفرت اور عداوت۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں بغض و عداوت پیدا کرنے والی چیزوں کو حرام کر دیا اور ان کے درمیان الفت و محبت پیدا کرنے والی چیزوں کا حکم دیا ہے۔ غیبت و چغلی اور لگائی بجائی کو حرام کیا، کیونکہ اس سے باہمی رنجش پیدا ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تین لوگ ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر دو آدمی آپس میں سرگوشی نہ کرے کہ اس سے تیسرے کو غم ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، اور مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جب تم اسے کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے؟ آپس میں سلام کو عام کرو۔ پوائنٹ ففتھ، اپنی کسی مسلمان بھائی سے پیٹھ پھیرنا اور تعلقات توڑنا حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھے۔ دونوں ملاقات کرے تو ایک دوسرے سے منہ موڑ لے، ان دونوں میں سے زیادہ بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ البتہ کسی فاسق اور گناہ گار سے اس کی اصلاح کی خاطر 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کرنا جائز ہے، بشرطے کہ بات بند کرنے میں واضح مصلحت ہو۔ اللہ عالم۔ پوائنٹ سکس، ایک مسلمان کی بائی پر دوسرے مسلمان کا بائی کرنا حرام ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں بغض و عناد اور نفرت و عداوت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک شخص 50 روپے میں کوئی سامان خرید رہا ہے، ایک دوسرا آدمی اس خریدار سے جا کر کہے کہ میں 40 روپے میں تمہیں یہ سامان دے دوں گا یا 50 ہی روپے میں اس سے بہتر دے دوں گا۔ اس بنا پر خریدار پہلے کے ساتھ اپنا معاملہ ختم کر کے دوسرے کے ساتھ معاملہ کر لے۔ اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ ایک شخص کسی کے پاس جائے جس نے 50 روپے میں کوئی سامان بیچا ہو، اس سے جا کر کہے کہ میں تم سے یہ سامان 60 روپے میں خرید لوں گا۔ اس بنا پر بیچنے والا پہلے کے ساتھ معاملہ توڑ کر اس سے معاملہ کر لے۔ یہ دونوں اور ایسی ہی دیگر
تمام صورتیں اسلام میں ممنوع اور حرام ہے اور ان کی بکثرت نہیں وارد ہوئی ہے۔ پوائنٹ 7، حدیث میں ان امور کو اپنانے کی ترغیب آئی ہے جس سے مسلمانوں میں الفت و محبت پیدا ہوتی ہے اور ان کے دل یکجا ہوتے ہیں۔ زیارت، صلہ رحمی، صدقہ اور ہدیہ وغیرہ الفت و محبت پیدا کرنے کے چند اہم وسائل ہیں۔ پوائنٹ 8، اسلامی اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کسی طرح کا ظلم نہ کرے بلکہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اس کے حقوق کی ادائیگی کرے، اس کو بے سہارا نہ چھوڑے بلکہ اس کے کام آئے، اسے حقیر نہ جانے بلکہ اس کی عزت و تکریم کرے۔ پوائنٹ 9، تقوی دل میں ہوتا ہے اور اعضاء و جوارح سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ متقی ہوگا تو وہ اللہ کے احکامات کا پابند اور اس کی ممنوعات سے پرہیز کرنے والا ہوگا۔ کسی ظاہری گناہ پر ٹوکنے سے بعض لوگوں کا یہ جواب دینا کہ تقوی تو دل میں ہوتا ہے اور جب دل صاف ہو تو گناہ کا کوئی نقصان نہیں، یہ جواب کسی طرح بھی درست نہیں، کیونکہ اگر دل صاف ہوگا تو اس کی اثرات اعضاء پر ضرور ظاہر ہوں گے۔ پوائنٹ 10، تقوی دل میں ہوتا ہے اور اللہ کے یہاں رتبے تقوی سے متعین ہوتے ہیں، اس لیے بہت ممکن ہے کہ جسے لوگ کمزور یا غریب دیکھ کر حقیر جانتے ہیں اللہ کے یہاں عظیم رتبہ کا مالک ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورۃ الحجرات۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ پوائنٹ 11، مسلمان کا جان و مال اور اس کی عزت و آبرو محترم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہے، جیسے اس شہر مکہ میں اس مہینے ذوالحجہ میں آج کے دن یوم النحر کی حرمت ہے۔ جان میں خلاف احترامی ہے کہ قتل یا زخمی وغیرہ کر کے تجاوز کیا جائے۔ آبرو میں خلاف احترام یہ ہے کہ غیبت و چغلی، گالی گلوچ، عیب جوئی، تہمت تراشی یا آبرو ریزی وغیرہ کے ذریعے تجاوز کیا جائے۔ اور مال میں خلاف احترام یہ ہے کہ چوری، ڈکیتی، قرض لے کر انکار اور ناحق جھوٹا دعویٰ یا غصب یا رشوت وغیرہ لے کر تجاوز کیا جائے۔ پوائنٹ 12، اسلام عقائد و عبادات اور اخلاق و معاملات کا مجموعہ ہے۔ وہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل و تعمیر کی خاطر ہر اچھے اخلاق کو پروان چڑھاتا اور ہر بد اخلاقی سے جنگ کرتا ہے۔ حدیث نمبر 36، حسن معاشرت، تیسیر و آسانی، ستر عیوب، طلب علم اور عمل کی فضیلت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة، ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواہ مسلم بہذا اللفظ۔ ترجمہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن کی دنیا کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کر دی، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کر دے گا،
اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی اللہ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی عیب پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی عیب پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، اور جو علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ اور جب کوئی قوم اللہ کے کسی گھر میں اکٹھا ہوتی ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے اور اسے آپس میں پڑھتی پڑھاتی ہے تو ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے، ان کو رحمت ڈانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔ اسے ان الفاظ کے ساتھ امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ شرح الالفاظ، نفسا ہٹائے، دور کرے، قربتاً ایسی تکلیف جس سے دل غمگین اور پریشان ہو، یسر علی مؤسرن تنگ دست پر آسانی کرے، اسے ہبہ کر کے یا اسے فراخی تک کی مہلت دے کر، ستارہ مسلمن یعنی مسلمان کی کسی غلطی یا عیب کا علم ہو جائے تو کسی کو نہ بتائے، یلتمسو طلب کرتا ہے، علماً شرعی علم یا عام مسلمانوں کے لیے مفید علم، یتدارسونہ ایک شخص پڑھے اور دوسرا سنے تو اسے مدارست کہتے ہیں۔ السکینۃ وقار، اطمینان اور سکون، وغشیتہم الرحمہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈانپ لیتی ہے، حفتہم الملائکۃ رحمت کے فرشتے ان کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ فوائد و احکام۔ پوائنٹ فرسٹ، یہ حدیث بہت سارے علوم و قواعد اور اصول و آداب پر مشتمل ہے۔ اس میں اسلامی اخوت کے تقاضوں کی ادائیگی، علم حاصل کرنے اور قرآن مجید کے فہم و تلاوت، اس پر عمل اور اس کی نشر و اشاعت پر ابھارا گیا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، مشکلات میں اپنے کسی مومن بھائی کے کام آنے کی بڑی فضیلت ہے، خواہ وہ مالی اور معاشی مشکلات ہوں یا ذہنی اور نفسیاتی الجھنیں، سماجی پریشانیاں ہوں یا کچھ اور، جو ان سختیوں کو ختم کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی سختیوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ پوائنٹ تھرڈ، اس حدیث میں تنگ دست پر آسانی کرنے کی ترغیب ہے۔ اس کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرض دار کو فراخی آنے تک مہلت دے، دوسری صورت یہ ہے کہ قرض معاف کر دے، تیسری صورت یہ ہے کہ مزید مالی تعاون کرے، نیز صبر و شکر کے اجر و ثواب کی خوشخبری سنا کر اسے تسلی دے۔ پوائنٹ فورتھ، اس حدیث سے مسلمانوں کے عیب پوشی کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ وہ ایوب خواہ شکل و صورت اور جسمانی ساخت سے متعلق ہو یا اقوال و افعال اور اخلاق و کردار سے متعلق ہو۔ ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے، اے لوگو جو زبانی طور پر ایمان لائے ہو اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیوب کی تلاش میں نہ رہو، کیونکہ جو ان کے عیوب کی تلاش میں رہے گا اللہ اس کے عیوب کی تلاش میں رہے گا، اور اللہ جس کے عیوب تلاش کرے گا اس کی فضیحت اس کے گھر میں ہی ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ جو شخص علانیہ طور پر فسق و فجور کا مرتکب ہو اس کی غیبت حرام نہیں، بلکہ لوگوں سے اس کی حالت بیان کر دینا ضروری ہے تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ پوائنٹ ففتھ، بدلہ عمل کے جنس سے ملتا ہے، یعنی جس انداز کا عمل ہوگا اس کی جزا بھی آخرت میں اسی طرح کی ملے گی، جیسے آسانی کرنے پر آسانی اور عیب پوشی پر عیب پوشی وغیرہ۔
اس ضمن میں دیگر نصوص بھی ملتے ہیں، جیسے اللہ ان بندوں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، وغیرہ۔ پوائنٹ 6، حدیث میں ایک مسلمان کا تعاون کرنے، اس کی ضرورت پوری کرنے اور اس کی حاجت کی تکمیل کے لیے سعی و کوشش کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ کسی ایسے شخص کے پاس سفارش کر دینا بھی تعاون کی ایک صورت ہے جہاں سے ضرورت پوری ہو سکتی ہو۔ پوائنٹ 7، علم طلب کرنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ علم طلب کرنے کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، نیز اس کے سوا اور بھی طلب علم کے بہت سے فضائل کتاب و سنت میں مذکور ہے۔ پوائنٹ 8، مسجد میں اکٹھے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت اور تعلیم نیز درس و تدریس ایک فضیلت والا عمل ہے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسجد کے ساتھ خاص ہے، لیکن صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث میں مسجد کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا یہ اپنے عموم کی بنا پر تمام مقامات کو شامل ہے۔ پوائنٹ 9، اللہ کے نزدیک بندوں کا مقام ان کے عمل و کردار اور تقوی کے ذریعے متعین ہوتا ہے، ان کے حسب و نسب سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، سورة الاحقاف۔ اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے ملیں گے۔ نوح علیہ السلام کے نافرمان بیٹے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کام نہ آ سکی اور طوفان میں غرقاب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو ایمان نہ لانے کی بنا پر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب شرک پر قائم رہنے کی وجہ سے داخل جہنم ہوں گے۔ پوائنٹ 10، اپنے حسب و نسب اور رنگ و نسل پر غرور ایک فریب ہے جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں۔ دل کی صفائی اور عمل کی اصلاح ہی آخرت میں کام آنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورۃ الحجرات۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ حدیث نمبر 37، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی وسعت رحمت۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواہ البخاری و مسلم فی صحیحیہما بہذہ الحروف۔ ترجمہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت فرمایا، بے شک اللہ تعالی نے نیکیوں اور برائیوں کو لکھ دیا، پھر اس کی وضاحت فرما دی۔ اگر ایک شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا اور اسے نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس اسے ایک مکمل نیکی لکھتا ہے، اور اگر اس کا ارادہ کیا اور پھر اس پر عمل بھی کیا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس 10 نیکیوں سے 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ کئی گنا تک لکھتا ہے۔
اور اگر کسی برائی کا ارادہ کیا اور پھر اسے نہیں کیا تو اسے اللہ تعالیٰ اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھتا ہے، اور اگر اس کا ارادہ کیا اور پھر اس پر عمل بھی کر گزرا تو اسے اللہ تعالیٰ ایک برائی لکھتا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ شرح الالفاظ، یرویہ الربیہ، یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے بیان کرے۔ کتب الحسنات والسیئات، اللہ تعالیٰ نے نگران فرشتوں کو ان کے لکھنے کا حکم دے رکھا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ مراد ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ ہم ارادہ اور قصد کرے، بحسنات نیکی کا فرض ہو یا نفل، ضعف گناہ زیادہ، بسیئت گناہ نافرمانی صغیرہ ہو یا کبیرہ۔ فوائد و احکام۔ پوائنٹ فرسٹ، یہ عظیم حدیث اللہ تعالیٰ کے وسیع لطف و کرم اور فضل و احسان پر دلالت کرتی ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور اسے نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ ایک مکمل نیکی لکھتا ہے۔ یہاں ارادہ سے مراد عزم اور پختہ ارادہ ہے۔ نیکی کے ارادہ پر ہی اجر مل جانے کے دلائل کتاب و سنت میں بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، سورۃ النساء۔ اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف نکل کھڑا ہو پھر اسے موت نے آ پکڑا تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ثابت ہو گیا۔ صحیح بخاری میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ بیمار یا مسافر ہوتا ہے تو اس کے لیے وہی اجر و ثواب لکھا جاتا ہے جو وہ صحت اور اقامت کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ مومن بندوں پر یہ اللہ کا عظیم احسان ہے کہ اگر سفر یا بیماری کی وجہ سے ان کے یومیہ اعمال خیر عبادات کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ ان کا پورا ثواب لکھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر رکاوٹ نہ ہوتی تو بندہ ضرور اپنا عمل جاری رکھتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ انہیں ان کی نیت کے مطابق اعمال کا بھی اجر دیتا ہے اور بیماری کا الگ سے محفوظ ثواب بھی دیتا ہے۔ سنن ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا چار قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ ایک وہ ہے جسے اللہ نے علم سے نوازا ہے مگر مال سے محروم رکھا ہے۔ اس کی سچی نیت یہ ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں دولت مند شخص کی طرح عمل کرتا، چنانچہ وہ اپنے نیت کے مطابق ثواب پائے گا اور دونوں کا ثواب برابر ہوگا۔ پوائنٹ تھرڈ، جس شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا اور اسے کر بھی لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 گنا سے لے کر 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب لکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، سورۃ الانعام۔ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گنا ملیں گے۔ 10 گنا پر ثواب کی زیادتی حسن عمل، اخلاص نیت، اتباع سنت اور نیکی کے محل کی موضوع و نیت کے اعتبار سے ہوگی۔ پوائنٹ فورتھ، جو شخص برائی کا ارادہ کرنے کے بعد اسے نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک کامل نیکی لکھتا ہے بشرطے کہ اس سے وہ گناہ اللہ کے خوف سے چھوڑا ہو۔ اگر مخلوق کے ڈر سے یا اسباب و وسائل کے مہیا نہ ہونے کی بنا پر مجبوراً چھوڑا ہے تو اس سے یہ فضیلت حاصل نہ ہوگی۔ پوائنٹ ففتھ، جس شخص نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور اسے کر ڈالا تو اس پر ایک ہی گناہ لکھا جائے گا اور کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، سورة الانعام۔ اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا۔ لیکن بسا اوقات وقت یا مقام کے شرف و عظمت کی بنا پر برائیوں کا گناہ بڑھ جاتا ہے، جیسے کوئی مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کے حدود حرم میں شر و فساد کا ارادہ کرے تو ارادہ ہی پر گناہ گار اور مستحق سزا ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 38، فرائض اور نوافل، اللہ تعالیٰ کے قرب اور محبت کا ذریعہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأؤتينه ولئن استعاذني لأؤذنه، رواہ البخاری۔ ترجمہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میں اسے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ میرا بندہ جن چیزوں سے مجھ سے قریب ہوتا ہے ان میں سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض قرار دی ہے، پھر نوافل کے ذریعے میرا بندہ مجھ سے برابر قریب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو ضرور اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ شرح الالفاظ، عادہ یہ معادہ سے مشتق ہے، عدو ولی کی ضد ہے۔ ایک روایت میں عادائی کی بجائے احان کے الفاظ ہے، ولین ولی مومن ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو، اور یہ قرب عبادت الہی کے دوام سے حاصل ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ بھی حفاظت و مدد کے ذریعے اس کی سرپرستی فرماتا ہے۔ آذنتہ بالحرب، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں اور اسے خبردار کرتا ہوں کہ میں اس کا مخالف ہوں۔ بالنوافل، فرائض کے علاوہ جملہ قسم کی عبادات، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، اس کی حفاظت کرتا اور اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ استعاذنی، مجھ سے پناہ طلب کرے، لأعیذنہ، اس سے جن چیزوں سے خوف ہے میں اسے ان سے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ فوائد و احکام۔ پوائنٹ فرسٹ، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض بندے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، سورہ یونس۔ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز رکھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہر مومن و متقی بندہ اللہ کا ولی ہے، لیکن چونکہ لوگ ایمان و تقوی میں مفاوت ہوتے ہیں لہذا درجات ولایت میں بھی تفاوت ہوگا۔
پوائنٹ سیکنڈ، اللہ کے نزدیک اولیاء کی بڑی عزت ہے، اسی لیے ان سے دشمنی رکھنے والوں سے اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اس حدیث میں ولایت حاصل کرنے کے اسباب بتائے گئے ہیں۔ فرائض کی ادائیگی ان میں سب سے اہم سبب ہے۔ فرائض کی ادائیگی میں صوم و صلاۃ اور حج و زکوٰۃ کی پابندی، نیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور اللہ اور اس کے بندوں کے تمام واجبی حقوق داخل ہے۔ ان تمام فرائض کی ادائیگی بلا کسی کمی کے اللہ کے اولیاء کی ایک صفت ہے۔ عوام اپنی جہالت کی بنا پر بہت سے ایسے لوگوں کو ولی سمجھ لیتے ہیں جو شریعت سے لاپرواہ اور صوم و صلاۃ سے لا تعلق ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ولی ہونا تو کجا، ایک عاقل مسلمان ہونا بھی بعید ہے۔ شریعت کی پابندی اللہ کے ولی کی سب سے اہم نشانی ہے۔ پوائنٹ فورتھ، فرائض کی ادائیگی کے بعد ولایت کا ایک سبب نوافل کے ذریعے اللہ کی قربت بھی ہے۔ جس قسم کی عبادت فرض ہے، اسی طرح کے نوافل بھی شریعت میں پائے جاتے ہیں۔ یہ نوافل فرائض کی تکمیل کا باعث اور اللہ کی محبت و قربت کا ذریعہ ہے۔ پوائنٹ ففتھ، نوافل کی بنسبت فرائض اللہ کو زیادہ محبوب اور زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، نیز وہ نوافل سے مقدم ہے۔ فرض صلاۃ نفلی صلاۃ سے اور فرض صوم نفلی صوم سے زیادہ اہم اور اللہ کی نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ پوائنٹ سکس، اللہ محبت بھی کرتا ہے اور اس سے محبت کی بھی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، سورۃ المائدہ۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی۔ کچھ بدعتی فرقے محبت الہی کا انکار کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت اور سلف کا مسلک یہ ہے کہ اللہ کے لیے اللہ کی شایان شان محبت ثابت ہے، جو مخلوق کی محبت کی طرح نہیں، بلکہ جس طرح اللہ کی ذات بے مثل ہے، اسی طرح اس کی محبت نیز دیگر تمام صفات بھی بے مثل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، سورۃ الشورى۔ اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ پوائنٹ سیونتھ، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اور جو اس کا ولی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کان و آنکھ اور ہاتھ و پیر کو اپنی مرضی کے مطابق ٹھیک راستے پر چلاتا ہے۔ وہ وہی سنتے ہیں جس میں اللہ کی رضا ہو، اور وہی دیکھتے ہیں جس میں اللہ کی رضا ہو، اور ہاتھ و پیر سے بھی وہی کام انجام دیتے ہیں جو اللہ کی خوشنودی کے مطابق ہو۔ وہ پابند شریعت ہوتے ہیں، کیونکہ شریعت کی پابندی ہی سے اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس حدیث کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ بندے کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوق سے الگ تھلگ اور جدا ہے۔ وہ سب سے اوپر اپنی عرش پر مستوی ہے۔ پوائنٹ ایٹھ، اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی حرکات و سکنات کی حفاظت کرتا ہے، انہیں راہ راست پر رکھتا ہے، نیز ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ وہ مانگتے ہیں تو انہیں دیتا ہے، وہ اس کی پناہ چاہتے ہیں تو انہیں اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔